حمل المطلق علی المقید، تعریف اور اس کی آ، حکم کے بعد جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا آخری حصہ یہ بالکل آسان ہے اگر آپ کو تیسرا سمجھ میں آ گیا ہے، تو پہلے دونوں میں واقعہ بھی سیم ہے اور حکم بھی سیم ہے، یعنی پہلے ایک میں یعنی بالکل اختلاف ہے، اور دوسرے میں کہ واقعہ بھی مختلف، حکم بھی مختلف، یعنی بالکل حقیقتاً تعارض ہو گیا، اور تیسرے میں یہ تھا کہ واقعہ تو یعنی ایک ہے لیکن حکم مختلف، اور چوتھا اس کے الٹ کے واقعہ یا موضوع کہہ لیں وہ مختلف ہے لیکن حکم ایک ہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اب اس کے پہلے یوں سمجھ لیں کہ یعنی اس کے وہ بنتا کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مثال هذه الحالہ قوله تعالی فی کفارۃ الظہار، کفارۃ الظہار میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، اور کفارہ قتل میں کہا ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں موضوع مختلف ہے، ایک طرف کیا ہے کہ کفارہ زہار کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری آیت میں کفارہ قتل کی بات ہو رہی ہے، واقعہ اور موضوع مختلف ہے لیکن حکم ایک ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ غلام آزاد کرنا، کفارہ قتل میں بھی غلام آزاد کرنا ہے، کفارہ زہار میں بھی غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ مطلق کو ہم مقید پہ محمول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں وہی اختلاف کافی دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن حنفیہ کی رائے اس بارے میں، جیسے اس میں جمہور کے ساتھ ہے حنفیہ، تیسرا جو ہم نے حالت دیکھی ہے، تیسری حالت، اس میں وہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے، تو یہاں پہ بھی وہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، بلکہ تعارض تبھی ہوگا جب واقعہ بھی سیم ہو اور حکم بھی سیم ہو۔ لہذا حنفیہ کی رائے یہی ہوگی کہ مطلب اس میں کفارہ قتل میں تو ہم مومن غلام کو آزاد کریں گے، لیکن جو کفارہ زہار ہے اس میں چونکہ لفظ مطلق آیا ہے فتحریر رقبہ، تو لہٰذا مومن ہونا یعنی مسلمان ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی غلام کفارے کے طور پہ آزاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ہے حمل المطلق علی المقید کی چار حالتیں، یعنی جب اس میں تعارض ہو، اختلاف ہو، تو ہم تعارض کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟